السلام علیکم، کیسے ہیں آپ دوست؟ اچھا جی، آج میں آپ سے مخاطب ہوں چند ایک جو ہماری ورلڈ کے اندر پرابلم چل رہی ہیں ان کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کی سجیشن کمنٹس میں لیتے ہیں۔ دیکھیں، ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہو رہی ہے پورے خطے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ کیا اس جنگ کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم تو بالکل بھی کنٹرول کرنے کے اس اسٹیجز پہ نہیں ہیں۔ ہاں، اگر ہماری اکنامیکل پاورز اچھی ہوتی ہیں شاید ہم اس جنگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، جنگوں سے کبھی دنیا نے کوئی انقلاب برپا کیا نہیں ہے۔ آپ ہسٹری دیکھ لیں، ورلڈ وار 1 ہو یا ورلڈ وار 2 ہو، یہ اتنی بڑی جنگیں ہوئیں لیکن کانسیکوینسز دونوں جانب ہوئے، چاہے ایک پاورفل کنٹری ہو چاہے دوسری سمال کنٹری ہو، نقصان ہمیشہ دونوں جانب ہوتا رہا۔ لیکن اس میں سب سے بڑا نقصان ہیومینٹی کا ہوتا ہے۔ انسان کو سوچ لینا چاہیے، جو بھی کنٹری جنگ اسٹارٹ کرتی ہے اس کا اینڈ ان کے کنٹرول میں ہرگز نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی پریورٹی ہمیں اس چیز پہ دینی چاہیے، جنگ اسٹارٹ بالکل نہ کریں، جنگ کو کنٹرول دین ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اسٹارٹ اپ لے لیتے ہیں، کنٹرول کرنا آپ کے بس میں ہوتا تک نہیں۔ تو پہلی چیز، ایران یہ جنگ جیتے یا ہارے، لیکن اس نے یہ ثابت کر دیا میری زمین پر کوئی بھی اگر میلی آنکھ سے دیکھے گا تو میں اسے کبھی بھی اچھی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا، تو میں بھی میلی آنکھ سے دیکھا کروں گا۔ ایران نے اگر دیکھا جائے جرأت مندانہ یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن اس میں بھی ایک بہت سارے مسائل ایران کو سامنے کرنے پڑ جائیں گے آنے والے دنوں میں۔ تو اب ایران کیا کرتا؟ یا تو وہ بیٹھ جاتا، یا تو وہ چپ رہ جاتا، یا تو وہ سلنڈر کر دیتا، لیکن ایران کے لوگ اس طرح کرنا گوارا نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ انہیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ ایران پہ کافی ساری پابندیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کی انیشیٹو لینا ایران کی گورنمنٹ کو میں اس لیے سلوٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ بغیر کسی کے ہیلپ کے وہ اتنا بڑا انیشیٹو لے کے اپنے آپ کو رن اپ کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، دنیا ہمیشہ جب بھی جنگ جیتی ہے وہ ایک پختہ ایمان ہوتا ہے انسان کے پاس اور یقین ہوتا ہے، اس کی بیس پر جیتا کرتی ہے۔ دوسرا، جنگ جیتنے کا واحد طریقہ، واحد حل سائنسی علوم کو حاصل کرنے کا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم مسلمان ناکام اس لیے ہو رہے ہیں، ہم سب سے پہلے قرآن و سنت کی جتنی بتائی ہوئی چیزیں تھیں انہیں اگنور کر چکے ہیں۔ نمبر 2، ہم نے سائنسی علوم کو سیکھنا بہت کم کر دیا۔ آج کل کا ہمارا نوجوان بچہ یا بچی وہ ایک چیز تو کہہ رہا ہے میں پیسے کیسے کماؤں، لیکن ہم نے کبھی بھی بچے کو اس جانب راغب ہی نہیں کیا وہ انوویشن یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پراسپیکٹو میں کوئی عمل کرے۔ جب تک ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے تو ہمیں بہت سارے مسائل آنے والے دنوں میں ان کو فیس کرنا پڑے گا۔ تو آئیں مل کر ایک عہد کریں، قرآن سنت کی تعلیم کو باقاعدہ سرعام کریں، اور اس کے بعد ہم دوسرا جو عمل کریں، سائنسی علوم کے اندر نویلٹی کو زیادہ سے زیادہ، انوویشن کو زیادہ سے زیادہ فالو کریں تاکہ ہم ایک کامیاب ملک بن سکیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے کسی اور ٹاپک پہ۔ آج جسٹ ہم فری بیٹھے تھے، ہم نے کہا چلیں آپ کے ساتھ گپ شپ لگا لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔